سب سے پہلی بات ہے کہ جس گھر میں ہم نے جانا ہے نا وہ ایک ہسبینڈ نہیں ہوتا، پورا خاندان ہوتا ہے. میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ پہلے نا ایک عورت جو ہے وہ اپنے گھر کو ایسے رکھتی ہے جیسے چڑیا نے اپنے گھونسلہ رکھا ہوتا ہے. ایک مرغی کا سوچو کہ اپنے پروں کے نیچے اپنے بچے کو بٹھا کے، گھر کے اندر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہمیں اچھی نہیں لگتی ہیں، ہمارے بچوں میں کوئی خامیاں ایسی ہوتی ہیں ہم باہر لوگوں کو نہیں بتاتے. ہم نے ایک بڑا اچھا اپنے گھر کا باہر رکھا ہوتا ہے، میرا گھر، میرے بچے، میرا خاندان، میرے ایسے بات ہے. لیکن دا مومنٹ ایک اور بچی گھر میں آتی ہے تو وہ ایک بچی نہیں ہوتی، وہ پورا خاندان گھر کے اندر آتا ہے بیسیکلی. پھر اس بچی پہ بہت بھاری ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ نہ صرف خامند بلکہ اپنے سسرال کی کوئی بات بھی باہر نہ کرے، اپنے ماں باپ کے گھر میں جا کے مذاق نہ اڑائے اس کا. یہ بہت بڑی چیزیں ہیں کیونکہ آپ پہ اگر شروع سے دیکھیں، میں ہمیشہ یہ بات بھی بچیوں کو کہتی ہوں کہ شروع میں جا کے نا تھوڑا صبر سے ضد کر لو، ہر ایک کو دیکھو کہ کس کی کیا کیا نیچر ہے، کون کس طرح کا ہے. پھر اس کے بعد جب آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کو میں ایسے ڈیل کر سکتی ہوں، اس کو میں ایسے ڈیل کر سکتی ہوں، تو بہت آسانیاں ہو جاتی ہیں. جب شروع میں ہی آپ کو جا کے یہ لگے گا کہ مجھے تو یہ پسند نہیں ہے، آئی ڈونٹ لائک دس، ان کے گھر میں تو یہ ہوتا ہے، امیوں کے گھر میں تو یہ ہوتا ہے، صبح صبح میاں بھی فون کر دیتی بیٹا سب ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. بیٹا کچھ ماؤں کو میں ریکویسٹ کرتی ہوں خدا کے لیے بچیوں کی زندگی سے تھوڑی دیر علیحدہ ہو جاؤ. اب وہ نئی زندگی میں جا رہی ہے نا، ان کو وقت دو، وہ وہاں پہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں. ان کو کبھی انکریج نہ کرو اس کے لیے کہ اچھا، ان سے پوچھو بھی نہ، اگر وہ کبھی بتانے کی کوشش کرے ان کو روک دو کہ بیٹا نہیں، آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. اب وہ بچی بڑی، دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ کسی نے پوچھا بچوں کی تربیت کے لیے تو انہوں نے کہا کہ جب بچہ 7 سال کا ہوتا ہے نا تو اس وقت تک 7 سال تک اس کو کوئی غلط کام بھی کرتا ہے، شرارتیں کرتے ہیں کچھ بھی، تو ان کو گلے سے لگا کے پیار سے بیٹا نہ کرو، بیٹا نہ کرو، کبھی ان کو مارو نہیں، ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرو، ان کو ایسے ہیوملیٹ نہ کرو. ماں کا بڑا ایک کردار ہوتا ہے. 7 سال کے بعد نا پھر اگلے 7 سال 14 سال کا جب بچہ ہوتا ہے، یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب بچے کی تربیت کرنے کا وقت ہوتا ہے، جس میں آپ اس کو پھر ڈانٹیں بھی اگر وہ کوئی غلط کام کرتا ہے یا کچھ بھی، اس وقت سمجھاؤ بھی ان کو. لیکن اس کے بعد 14 سال کے بعد وہ بچہ جو ہے نا وہ تناور درخت بن چکا ہوتا ہے، اب وہ پھل دینے والا بچہ ہے. اب آپ نے جو تربیت کی ہے نا وہ ظاہر ہونے کا وقت ہوتا ہے. پھر آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، پھر ماؤں کو صرف دعا کرنی پڑتی ہے کہ میں نے جو تربیت کی تھی اب اس کے مطابق یہ بچہ ایکٹ کر رہا ہے اپنی زندگی میں. تو ٹرائی کہ جب اپنی نئے گھر میں جاتے ہو تو وہ ماں کی تربیت جو اتنے سال آپ کو ملی ہے نا اس کو پروف کرو ادھر جا کے. آج کل میں نے بہت سنتی ہوں بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں، شادیاں ہوئی پھر ختم ہو گئی، جی اب ڈیورس ہو رہی ہے، اللہ نہ کرے ایسے ہو رہا ہے. ریزنز کچھ بھی نہیں ہے، اٹس جسٹ انا کا مسئلہ. میں نے یہ کیا تھا، اچھا اب تو مصیبت یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ہسبینڈ کماتے تھے، ہم لوگ آرام سے یاشی سے کھا پی رہے ہوتے تھے، اگر کام بھی کر رہے تھے تو اپنے شوق سے کرتے تھے، نہیں کرنا تو نہیں کرنا، کرنا ہے تو کرنا ہے، وہ والی بات ہوتی تھی. لیکن اب آج کل کی سچویشن میں ہر دونوں کو کام کرنا پڑتا ہے کیونکہ زندگی گزارنے کے لیے خرچے ہی اتنے زیادہ ہو گئے. ہماری وہ کہتے ہیں نا نیڈز اینڈ وانٹ میں ہمیں فرق ہی ختم ہو گیا. تو وہ جب عورت گھر سے نکلتی ہے، تھک ٹوٹ کے گھر آتی ہے واپس، وہ وقت بچوں کو نہیں دے سکتی ہے. اب آگے جو پرابلم کیا ہو رہا ہے کہ ہماری نئی نسلیں جو ہے نا وہ بیچاری اس کو سفر کر رہی ہیں کیونکہ ماں کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ آدمی کی ذمہ داری ہے وہ کمائے گا، وہ نانو نفقہ، عورت کی ذمہ داری پوری آدمی کے اوپر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام، دیکھو آدمی کے اوپر جو ذمہ داری تھی، دیکھو عورت تو کماتی ہے، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، دے تو دے، نہیں پیسے گھر میں دیتی تو اس پہ وہ فرض نہیں ہے. لیکن آدمی جو ہے اس کے اوپر یہاں تک ہے کہ وہ اس نے گھر کا خرچ چلانا ہے سارا، رائٹ. تو اس لیے اس کو ایک درجہ اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقام دیا کیونکہ وہ اپنی کمانا کوئی آسان تو نہیں ہے. صبح سے شام تک، اور ہر ایک کی جاب کو اتنی اچھی بھی نہیں ہوتی ہے کہ وہاں گئے، بڑا اچھی جاب تھی، آرام سے جاب کر کے آگے. کئی جگہ پہ ہیوملیشن ہوتی ہے، کئی جگہ پہ ان کا دل بھی نہیں ہوتا کہ وہاں پہ کام کرنا، لیکن ان کو کرنا پڑتا ہے. کئی جاب اتنی مشکل ہوتی ہیں وہ تب بھی کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے، رائٹ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک درجہ دیا. عورت کا کیا کام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا؟ وہ گھر میں
ان بچوں کو جو نئی نسل ہے نا اس کو تربیت کرنی تھی. منع نہیں ہے, میں پھر آپ کو کہوں, عورت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نئی اور یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی, بہت بڑی ذمہ داری کہ وہ نئی نسل کو تیار کرنا تھا ایک بہترین مسلمان بنا کے. لوگ کہتے ہیں انسان اچھے ہونے چاہیے. میں ہمیشہ یہ بات بھی کہتی ہوں کہ ہر جو اللہ کو نہیں مانتا کافر ہے وہ بھی اچھا انسان ہے. ہو سکتا ہے نا, اچھا انسان تو ہر کوئی ہو سکتا ہے, لیکن ہر اچھا انسان اچھا مسلمان نہیں ہے. تو ہم نے اچھے اور ہر اچھا مسلمان, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اچھا مسلمان, 110% اچھا انسان ہوگا. تو اس لیے ہمیں مسلمان بچوں کو بڑا کرنا تھا. ہماری ذمہ داری کچھ اور تھی. ہم نے چھلانگ لگائی میرے سمیت. مجھے بھی بڑا شوق ہوتا تھا کہ کیا مطلب گھر میں تو میں بور ہوتی ہوں, مجھے کام کرنا ہے. ہم نے جب باہر نکلے نا تو ہم نے کمپرومائز کس چیز کو کیا, آپ مجھے بتائیں کس کو کیا کمپرومائز؟ گھر کو. بہت بڑا کمپرومائز ہے یہ, کیونکہ گھر کو کیا, بچوں کو کیا, اگلی نسل کو کیا. تو عورت کو اپنا مقام, میں اس کو بات کرنے لگوں تو مجھے لگتا ہے میں 10 دن بھی اس ٹاپک پہ بات کر سکتی ہوں, لیکن کیونکہ وقت اتنا کم ہوتا ہے, اب آپ پہ ہے, آپ سوچو اس بات کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے, میرا مقصد کیا ہے, میں کیا وہ مقصد پورا کر رہی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں, ہاتھ, پاؤں, ناک, آنکھیں, سب کچھ, کیا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزار رہے ہیں؟ کیا ہم حق ادا کریں آنکھوں کا؟ ہم ڈیزرو تو نہیں کرتے تھے, اللہ کی نعمت ہے نا, اللہ نے آنکھیں دی ہیں, اللہ کی نعمت ہے, اس کا شکر کیسے ادا کرتے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ شکر ادا کرو. آنکھوں کا شکر کیا ہوگا؟ میں ان آنکھوں سے وہ چیز نہیں دیکھوں گی جو میرے رب کو پسند نہیں ہے, میں وہ چیز نہیں دیکھوں گی. میں اس پاؤں کا شکر کیا ہے, میں ایسی جگہوں پہ نہیں جاؤں گی جب میرے رب کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں. میرے دل کا شکر کیا ہے, میرے دل میں ہمیشہ اللہ کی یاد رہے گی. ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں ہے, نیکی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. واللہ آج میں آپ کو یہ کہہ دوں نا, آپ کی کوئی پرابلم ہو کہ یہ والی تصویر پڑھ لینا, آپ 100,000 دفعہ وہ بیٹھ کے پڑھنے کے خوشی خوشی سے پڑھ لو گے. آج میں آپ کو یہ کہوں نا کہ آپ یہ کام بیٹا ٹھیک نہیں کر رہے, اس کو اپنے اندر سے نکالنا ہے, وہ سب سے بڑا جہاد ہے. اپنی برائیوں کو نکالنا یہ بڑی نصیب کی بات ہوتی ہے. اگر آپ کو کوئی دوست ایسا مل جائے جو آپ کو یہ بتائے کہ ہم میں برائیاں کیا ہے, کوئی بتائے گا نہیں بتاتا کوئی بھی. ڈرتے بھی ہیں لوگ, پھر ان کو خود بھی نہیں پتا تو ہمیں کیا بتائیں گے. ماں باپ بھی نہیں بتاتے, ماں باپ بھی ڈرتے ہیں, ہم بھی ڈرتے ہیں بچوں سے. اگر ایک دفعہ بتا دیا اگلی دفعہ اس نے کہنا بس بھی کرے امی, آپ زیادہ ہی فنیٹک تو نہیں ہو گئی. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں قرآن کھول دے. میں کتنا بھی بول جاؤں گی نا بیٹا, پھر بھی تھوڑی دیر میں آپ بھول جاؤ گے. ابھی کھانا اوپن ہوئے گا, اس کے بعد ہاں ہی بالکل پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں نے آپ کو کیا کہا تھا. جب تک قرآن ہمارا حاضر امام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال کے ہوئے بہت سال گزر گئے نا, لیکن قرآن ہمارے پاس ہے. یہ بتائے گا کہ میری زندگی کیسے ہونی ہے, یہ بتائے گا کہ میں ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن کیسے ہونے ہیں, یہ بتائے گا میں نے سسرال میں کیسے جا کے رہنا ہے, یہ بتائے گا. یہ وہ دین جس نے ہمیں یہاں تک بتایا کہ ہم نے سونا کیسے, جاگنا کیسے, بات کیسے کرنی, ایون باتھ روم میں کیسے جانا اور باہر کیسے آنا, یہ بھی بتایا. کون سی دعا پڑھنی ہے, کیا کرنا ہے. کیا وہ دین ہمیں ایسے چھوڑ دے گا؟ تو اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ سب آج رات کو سونے سے پہلے کوشچن اپنے آپ سے پوچھنا کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایز اے مسلمان, الحمدللہ میں نے تو کوئی کوشش نہیں کی تھی, میں کوئی اسلام لے کے تو نہیں آئی ہوں, مسلمان گھر میں پیدا ہو گئی ہوں. کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے مجھے پیدا کیا میں جانتی ہوں؟ اور کیا وہ جاب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے کیوں لی تھی, ان پہ جو اتنے عذاب آئے تھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تم اس قابل ہی نہیں ہو. ایگزیکٹلی وہ چیز آج آپ مسلمان کریں جو ہم ہر جگہ پٹ رہے ہیں نا, ہر جگہ مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں. آج کوئی ہمارا عروج کا دور نہیں ہے, ہم ہر جگہ ذلیل ہو رہے ہیں. تو یہ کوئی اللہ کی رحمت تو نہیں ہے ہم پہ؟ سوچو تو صحیح, کیوں اللہ کا غضب ہے, کیوں ہمارے گھر میں بے چینیاں ہیں, کیوں سارا کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم لوگ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں. اللہ کا دین جو تھا وہ میرے لیے, آپ کے لیے, ہر ایک کے لیے تھا, ہم نے اس کو چھوڑ دیا.
اللہ کرے کہ اب آپ نئے گھر میں جاؤ گے نا تو اللہ کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے، ازواج مطہرات کی زندگی ہمارے سامنے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ویسا کرنے کی توفیق عطا کر دے، آمین۔ عادت ہے یہاں پہ الحمدللہ شادی شدہ ہیں، تو آج اسی لیے میں نے نکاح کے خطبے کو پک کیا تھا کہ ہم دیکھیں کہ جو سب سے خوبصورت نصیحت رسول اللہ کر سکتے ہیں اور تو کوئی نہیں کر سکتا نا، تو پہلی دفعہ ہم یہ دیکھیں کہ چاروں آیات میں آپ غور کیجئے گا کہ اتقوا اللہ، چاروں آیات میں دلہا دلہن کو رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا۔ دیکھو بچ کے رہنا، زندگی گزارنی ہے نا جو بھی، تو اپنے آپ کو بچا کے گزارنا۔ اب سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا تقویٰ کا بتا دوں کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ تقویٰ کیا ہے، تو انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ جیسے ایک راہداری پہ تم چل رہے ہو، دنیا اس راہداری، تو اس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، and you have to go، تم کو وہ پار کر کے دوسری طرف جانا ہے، تو تم کیسے جاؤ گے؟ رائٹ، اپنے آپ کو بچا کے، اپنے آپ کو سنبھال کے کہ کہیں کوئی کانٹا نہ چپ جائے، میرے کپڑے کہیں پہ نہیں لگ جائیں۔ تو دنیا میں اتنا سنبھل کے چلنا ایز اے تقویٰ۔ اور جہاں بھی خاندان کی بات آئی ہے نا پورے قرآن میں، دیکھیں قرآن از ناٹ اونلی نماز روزہ حج زکات نا، قرآن از اے وے آف لائف، کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یہ دوسرے مذاہب کی طرح نہیں ہے، جیسے ہندوؤں میں یہ ہے کہ چلو جی پوجا پاٹ کی اس کے بعد یہ ہمارا کلچر ہے، اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ایون باتھ روم میں جانے کی دعا بھی بتائی ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہماری زندگیوں میں ہم نے خوشیاں کیسے سیلیبریٹ کرنی ہے، ہماری زندگیوں میں کبھی مشکلیں آئے تو ہم نے کیسے کرنا ہے، کیا بہیویئر اس وقت ہونا چاہیے، ہمارے پاس کمپلیٹ گائیڈنس ہے۔ ہم اس سے باہر نکلیں گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات آ جاتی ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا۔ تو پہلے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اتقوا اللہ کا مطلب کیا ہے، رائٹ۔ اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے جو بات کہی نا کہ حق کا تقاتے ہی، کہ جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ ہم تو آرام سے سن لیتے ہیں نا، ہم نے سن بھی لیا، پڑھ بھی لیا۔ یہ جب آیت نازل ہو رہی تھی تو صحابہ کانپ گئے تھے، لرز گئے تھے، رسول اللہ کے پاس گئے، انہوں نے کہا یا پاک پروردگار، ہم کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ کا حق وہ کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اس آیت میں کہا کہ حق کا تقاتے ہی، تو رسول اللہ نے کہا کہ جیسا اللہ کا حکم ہے ویسا کرو۔ اور پھر بہت بعد میں سورۃ تغابن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت جب نازل کی نا، فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، جتنی تم میں طاقت ہے، جتنی تم استطاعت رکھتے ہو نا اتنی کوشش ایٹ لیسٹ کرو۔ تو صحابہ کی جان میں جان آئی تھی۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو اس آیت میں کہا، تو رسول اللہ نے ایک دو فیملیز اکٹھی ہو رہی ہے نا، اور دلہا دلہن اور دوسری فیملی دونوں کو یہ نصیحت کی کہ دیکھو جب تم باہر ہوتے ہو، لوگوں کے سامنے ہوتے ہو، ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہے کہ ہماری ایک اور شکل ہوتی ہے، ہمارا ایک اور بہیویئر ہوتا ہے، لیکن جب تم اکیلے گھر میں ہوگے نا تو یہ یاد رکھنا، اتقوا اللہ، اللہ از واچنگ یو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو رشتہ نیا بنایا ہے نا اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ دولہا دلہن دونوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اتقوا اللہ، اور پھر وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان رہنا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ سبمیشن ہے نا اسلام تو، کہ اب نئی شادی ہو رہی ہے، خوشیاں گھر میں آ رہی ہیں، اتنی دعائیں مانگ مانگ کے ماں باپ اس رشتے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوشی دے دی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انسان کا پتہ بھی ہے نا کہ دیکھو اب تم نے مرتے دم تک تمہاری زندگی میں جو خوشیاں اور غمیاں آنی ہیں، وہ جو گائیڈنس تمہارے پاس ہے تم نے ویسے کرنا ہے۔ ایسے نہیں ہوگا کہ اب تمہیں خوشی ملی ہے تو تم ایسے کام کرو جو اللہ کی نافرمانی کے کام ہے۔ وہی خوشی جو تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی دعاؤں کے بعد دی ہے، اتنا رحم کیا ہے، اسی میں تم اللہ کی نافرمانیاں کرنا شروع ہو جاؤ۔ دیکھو مرتے دم تک اللہ کا سبمیشن کرتے رہنا، پہلا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دلہا دلہن کو کیا مل رہا ہے۔ اور اس کے بعد اب دیکھیں کہ سیکنڈ آیا جو ہے وہ سورت، اب یہ جو میں نے پڑھی تھی نا، یہ تھی سورت آل عمران کی آیت نمبر 102۔
اور دوسری جو آیا ہے وہ ہے سورت النساء کی آیت نمبر 1، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، کہ اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. پھر وہی بات آ گئی. اتنی زیادہ آپ دیکھیں نکاح میں اتقو 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 کہہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا الذی، کیوں؟ الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے تمہاری زوج، مطلب آدمی ہے تو بیوی، بیوی ہے تو آدمی، جیسے زوج کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، لیکن آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی حوا بنائی تھی. وبث منہا رجالا کثیرا ونساء، تو اسی سے بہت سے آدمی اور عورتیں پیدا کر کے پھیلا دیے. اب یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کین یو امیجن کتنی پیاری بات کہ اب دو خاندان مل رہے ہیں نا، تو ہو سکتا ہے دل میں کہیں آئے کہ ہم زیادہ بہتر، وہ ایسے، میں ایسے، رنگ و نسل کا فرق، زبان کا فرق، کلچر کا فرق، بہت سی چیزیں. اور بعض دفعہ یہ چیزیں بہت غلط طریقے سے ہو جاتی ہیں کہ ہم تو بڑے. تو وہاں پہ نصیحت کیا کی جا رہی ہے کہ دیکھو یاد رکھنا کہ تم ایک ہی آدم کی اولاد ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عورت سے 4 وجوہ کی بنا پر شادی کرتا ہے کوئی بھی آدمی. نمبر 1 کیا کہ اس کی خوبصورتی، نمبر 2 اس کا مال، نمبر 3 اس کا حسب و نسب، اور نمبر 4 اس کی پرہیزگاری و تقوی. تو رسول اللہ نے کیا مشورہ دیا تھا کہ عورت کی پرہیزگاری دیکھنا، کیونکہ خطبہ جو آخری دیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، تو رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ دیکھو تم میں سے کسی کو کسی پہ فضیلت حاصل نہیں ہے، نہ رنگ و نسل کی بنا پہ، کسی بھی چیز کی بنا پہ، سوائے تقوی کی بنا پہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب تم ان کے پاس جاؤ گے تو اللہ نے تمہارا صرف تقوی دیکھنا ہے. تو وہی چیز اس میں بیان کی جا رہی ہے کہ تم ایک ہی آدم کی اولاد ہو، اس لیے ایسی کوشش نہ کرنا کہ میں زیادہ بہتر، میرے تو امی ابو ایسے تھے، اس گھر میں تو ایسے ہو رہا ہے، میرے گھر میں تو ایسے تھا. رائٹ. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ. دیکھیں ایک ہی آیت پہ 2 دفعہ اللہ سے تقوی رکھنا، اللہ کا ڈر رکھنا، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. اور الذی تساءلون بہ، کہ جس کے نام لے کر تم سوال کرتے ہو. یہ جو نکاح کا رشتہ بنا ہے نا، دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے، اللہ کے نام لے کر تم دونوں آپس میں جڑے ہو. دیکھو میری لاج رکھنا، بیسیکلی کہ اللہ کے نام کی لاج رکھنا، کہ تم اللہ کے نام سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہو. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ غور کرنے والی بات ہے والارحام، اور رشتے ناطے نہ توڑنا، رشتے ناطے نہ توڑنا. اب یہ دلہا دلہن کو کیا کہا جا رہا ہے؟ رشتے ناطوں کا تو ان کو پتہ ہی ہے، ماں باپ تھے ان کے پہلے سے. اب جو نکاح ہو رہا ہے نا، آپ غور کریں کہ یہ حرمتیں قائم ہو رہی ہیں. پہلے ایک لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے، اب وہ ایک دوسرے کے میاں بیوی بن گئے. رائٹ. تو حرمت قائم ہو گئی. اب کیا ہوا کہ پہلے کیا تھا کہ ہمارے اسلام میں بھی یہی ہے نا کہ ایک باپ کی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا، حرام ہے. تو اب کیا ہوا کہ وہ جو بہو آ رہی ہے اور سسر کا نکاح حرام ہو گیا. وہ اللہ نہ کرے خامد زندہ رہے، جب اگر نہیں بھی ہے نا یہ فار ایور وہ رشتہ محرم آپ کا ہو گیا، نکاح نہیں ہو سکتا. ماں جو ہے اس کو، اور دماد اگر گھر میں آتا ہے تو وہ رشتہ قائم ہو گیا، وہ محرم ہو گیا ایک دوسرے کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو ان حرمتوں کا خیال رکھنا، ان حرمتوں کو نہ توڑنا. اس میں بہت ڈیپتھ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھو نگہبان ہے، وہ دیکھ رہا ہے. تم سے پوچھا جائے گا. یہ جو نئے رشتے بن رہے ہیں، خاوند بیوی کا رشتہ، ساس سسر کا رشتہ، دیور جٹھانی کا رشتہ، یہ سارے رشتے جو ہیں ان کے بارے میں حقوق و فرائض ہیں. ایسا نہیں ہے اسلام نے تمہیں اوپن چھوڑ دیا کہ ڈو وٹ ایور، جو بھی کرنا ہے. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا. جس طرح سے تم جو سسر ہے جیسے وہ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے، باپ اپنی بیٹی سے، ایسے تم نے بہو سے پیار کرنا ہے کیونکہ بیٹی بن کے آئی ہے. اور ماں جیسے اپنے داماد سے پیار کرتی ہے، اپنے بیٹے سے کرتی ہے، اسی طرح سے تم نے داماد کو ایکسپٹ کرنا ہے. اب تمہارا رشتے ڈفرنٹ طرح کے بن گئے. ایک پیدا ہوتے ہی رشتے بن جاتے ہیں، اور اب جب ہم تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر سمجھ کے ساتھ ہی یہ رشتے عطا کر دیتے ہیں کہ نو یہ حرمتیں قائم ہو گئی. کتنی پیاری بات ہے. اچھا جی، اب تیسرا ہم دیکھیں گے کہ سورت احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 نکاح کے خطبے میں یہ پڑھی جاتی ہے جو
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پھر سے وہی بات، اے لوگو اللہ سے ڈر جانا، بچ جانا چیزوں سے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے سے بچ جانا، کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ شادیوں پہ سب سے بڑی نافرمانیاں ہونی ہے. دا مومنٹ شادی اناؤنس ہوتی ہے اس کے بعد سے جو چیزیں آپ دیکھو آپ کے سامنے ہیں. ہم لوگ ایک درس کر لیتے ہیں الحمدللہ، پھر بڑے خوش ہو جاتے ہیں. میں کسی کے بارے میں بات نہیں کرتی کیونکہ الحمدللہ میرے اپنے بچوں کی شادیاں ہوئی ہیں، تو اس وقت مجھے یہی لگتا تھا کہ آسمان سے جو آخری ستارہ ہے نا وہ بھی کسی طرح سے توڑ کے زمین پہ لے آؤں. اور کچھ نہیں احساس ہوتا تھا کہ یہ نہیں پتا تھا کہ نافرمانی کیا ہے، کیونکہ پتا ہی نہیں تھا. اور ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میاں ساتھ ہیں، فیملی ساتھ ہے، بھائی بھی ہے، باپ بھی ہے، جو کچھ کر رہے ہیں سب کے سامنے وہ سب بگ ڈیل. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حدود دی ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں. ہمیں آزاد کہا گیا نا، انسان وہ آزادی وہی ہے کہ تم یہ راستہ لے لو یا یہ لے لو، یہ جنت کا راستہ یہ شیطان کا راستہ بتا دیا. آزادی صرف یہی ہے، مار آخر میں پڑے گی اگر دوسرا راستہ لیں گے، اور جنتوں میں انشاءاللہ ہم سب جائیں گے کیونکہ ہم سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو خدا کے لیے شادیوں پہ جتنی زیادہ ہم اپنی یہ چیزیں حرمتیں برباد کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، وہی پورے نکاح کے خطبہ اس کے اوپر ہے. کیونکہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کبھی آج تک کہ ہمیں کہا کیا جا رہا ہے نکاح پہ. ہم بڑے تیار شیار ہو کے دعائیں مانگ کے آ جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں لگتا کہ حکم کیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے تقوی اختیار کرو. اور بہت ڈر والی بات، وقولوا قولا سدیدا، اور دیکھو سیدھی بات، زبان سے سچی بات کرنا. یہ زبانیں جب چلتی ہیں نا تو یہ گھر تباہ کر دیتی ہیں. اب آج کل دیکھ لو، ایک کسی نے کوئی ایسا بات کہی ہوتی ہے ٹی وی پہ، انہوں نے یہ بات کہہ دی، اسے پورے شہروں میں آگ لگ جاتی ہے. تو عورت کی اگر زبان خراب ہے نا تو گھر میں آگ لگ جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم مجھے اپنی شرمگاہ اور زبان کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. اور پھر رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ قیامت کے دن دوزخ میں سب سے زیادہ وہ عورتیں ہوں گی جن کی زبان خراب ہوگی. آپ کو یاد ہے حضرت ابراہیم کا واقعہ نا، اپنے بیٹے کو جب ملنے گئے تھے کیا ہوا تھا؟ نبی تھے وقت کے، کوئی ایسا بھی نہیں کہ عام بندے نے بات کہہ دی. اپنے بیٹے کو ملنے گئے، بیٹا گھر پہ نہیں تھا، بیوی گھر پہ تھی. ان کو جا کے ملے. اس زمانے میں جو مہمان آتے تھے نا ان کی بڑی عزت ہوتی تھی. آج کل کے نہیں کہ فون آیا مہمان ہے، نہیں جی ہم تو پہلے کہیں جا رہے ہیں کہ جان چھوٹے. تو وہ زمانے میں یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی کہ مہمان آئے اور انہوں نے سرو کرنا ہوتا تھا. ابراہیم علیہ السلام گئے، بیوی کو نہیں پتا تھا یہ کون ہے، بزرگ تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹا مطلب تمہارا خاوند کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ شروع ہی ہو گئی کہ اس کو تو ٹائم ہی نہیں ملتا گھر دینے کا، یہ ہے وہ ہے، جو بھی شکایتیں لگانا شروع ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام آرام سے سنتے رہے. جاتے وقت کہتے ہیں کہ اچھا میں جا رہا ہوں بیٹا، تمہارا خاوند جب گھر آئے گا تو اس کو کہنا کہ ایک بزرگ آئے تھے، انہوں نے تمہارے لیے یہ پیغام دیا کہ اپنی چوکھٹ بدل لینا. اچھا انہوں نے کہا اوکے. بیوی جب خاوند گھر آیا تو بیوی نے بڑے شوق سے بتایا کہ ایک بزرگ آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اپنی چوکھٹ بدل لینا. تو ان کو سمجھ آ گئی کہ میرے باپ نے مجھے کیا پیغام دیا ہے. وجہ کیا تھی؟ اب کوئی اینٹیں لے کے تو نہیں ماری تھی وہاں پہ نا، وہ کیا ان کو پتا ہے جو عورت نیک کرنے والی ہوتی ہے نا، نیگنگ یہ کر کے، وہ کبھی بھی گھر نہیں بنتا. اب دیکھو یہ ساری چیزیں نا ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کے لیے ہیں بیسیکلی. میں کیونکہ ہم ساری عورتیں اس لیے میں بار بار عورتیں اس طرح سے بات کر رہی ہوں. تو گھر بنانا کیوں اتنا ضروری؟ کیونکہ نئی نسل آگے اس گھر سے بننی ہے نا. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اتنا اللہ کا تقوی کی بات کر رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں اب اتنی پیاری آخر میں بات کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہو، اگر تم خاندان جھونٹ پہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہو، اگر تم اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہو تو پھر میں کیا کروں گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یصلح لکم اعمالکم، پھر تم فکر نہ کرنا، میں تمہارے سارے کام خود ہی سے ٹھیک کر دوں گا. تمہاری جو اوپر پریشانیاں، غم پر ایسی چیزیں آ رہی ہیں میں سنبھال لوں گا، تم فکر نہیں کرنا. اور اس کے بعد وَیَغْفِرْ لَكُمْ، اور تھوڑی تھوڑی جو غلطیاں ہو جائیں گی نا رشتے نبھانے میں، فکر نہ کرنا، میں تمہیں معاف بھی کر دوں گا. کیونکہ تمہیں اس بات کا پتا ہے کہ یہ یونٹ پہ کام کرنا کتنا مشکل تھا.
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں وَمَن يُطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی. اطاعت کیا ہوتا ہے؟ کہ جو اللہ کا حکم اور جو رسول اللہ کی سننا حدیث ہمارے پاس آتی ہے، اگر ہم دل کی خوشی سے اطاعت کہتے ہیں، ایسا نہیں کہ زبردستی جبرن بس ٹھیک ہے آپ مسلمان ہیں کیا کریں، نہیں، دل کی خوشی کے ساتھ. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو اس نے بہت عظیم کامیابی حاصل کر لی، الحمدللہ. تو میں نے اس لیے سوچا تھا کہ آپ لوگوں کو میں نکاح کے خطبے کے بارے میں بتاؤں، تاکہ نیکسٹ ٹائم آپ جہاں بھی سنیں گے آپ کوشش کیجئے گا کہ جن کو نہیں پتا آپ یہ پیغام ان کو بھی پہنچا دیں، تاکہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو سلامت رکھے اور ہمارے گھروں میں جو نئے رشتے بن رہے ہیں نا ان کو بھی سلامت رکھے، کیونکہ یہ بڑا مشکل مقام ہے. آج کل دیکھیے ہمارے زمانے میں، آج سے 50 سال پہلے چلے جائیں، میں بڑی عمریں نہیں بتاتی ہوں 50 ہم 50 سال کے یہاں تک ہی رکھتے ہیں. اس وقت کی بات کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں ہمارے زمانے میں ایسے نہیں ہوتا، آج کل دیکھو کیا ہو گیا. تو آج کل کچھ نہیں ہوا، ہماری پروڈکشن ہے جو ہاں پیدا بھی نہیں ہوتے نا، یہی بات. تو آپ لوگ ذرا غور کیا کیجئے جب ہم اگلی نسلوں کی بات کرتے ہیں نا کہ فتنہ ہو گیا، نسلیں ایسے ہو گئیں، استغفر اللہ، بچوں کو دیکھو، تو آپ دیکھا کریں کہ یہ بچے جو ہے نا یہ میری اور آپ کی پیداوار ہیں. ہم اپنی ماں کی پیداوار تھے، ان کو شاباشی دیں کہ انہوں نے ہمیں پیدا کر کے ایسا بنا دیا، اور ہمیں مار پڑنی چاہیے کہ ہم نے اگلی نسل کو کیا دیا ہے. اور اگلی نسل پہ بہت بڑا یہ کام آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اللہ سے جوڑنا کیسے ہے، کیونکہ فتنہ بہت بڑا ہے آگے. اللہ اکبر. کیونکہ جب سے میں قرآن سے جڑی ہوں آپ بلیو کیجئے کہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو پہلے ایسی بات نہیں کرتے تھے، اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے مشورہ لے لیں. تو وہ گھر کی جو باتیں مجھے پتہ چل رہی ہیں، گھر جتنے ٹوٹ رہے ہیں نا آج کل، زبان بہت بڑی ہے. اب میرے حق، میرا میں مجھے ایسے کیوں کہا، مجھے ایسے کیوں کہا، وہ والی بات ہے. دونوں طرح سے لڑکا بھی نہیں کمپرومائز کر رہا، لڑکی بھی کمپرومائز نہیں کر رہی ہے. اس کی وجہ سے گھر نہیں، آنیسٹلی بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیونکہ دیکھو ہم لوگ اپنے بچوں کو بتائیں گے نہیں، اور ماں باپ پتہ ہے اب ڈرتے ہیں. میں اپنی بھی بات کروں، ہم ایک حد تک بچوں کو کہہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ بچے سنتے بھی نہیں ہیں، اور ہم نے شروع سے ان کو عادت بھی ڈال دی ہے. مام آئی نو، تو ماں بچاری ہے اوکے اب کیا کرے بیٹا، یہ میں نے تمہاری پوسٹ دیکھی تھی، نہ کرو نا ایسے. مام آج کل سبھی ایسے کرتے، اوکے نو پرابلم، اچھا بچہ بس تھوڑا سا خیال رکھ کے کرنا. ایسے ڈر کے بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں. اور جو نہیں کہہ رہے ہوتے نا وہ کیونکہ خود ایسے ہوتے ہیں، پھر بچے اپنے گھر میں آ کے لڑائی ڈالتے ہیں، اس کی ماں تو نہیں کہہ رہی تو آپ کو کیا پرابلم ہے، وہ کیوں، اب بیٹا وہ ان کا گھر ہے. اچھا تو دوست تو آپ کی بہت ہے، شی از یور بیسٹ فرینڈ، اس وقت آپ کو نہیں پتہ چلتا. یہ ٹروتھ ہے. اگر ہمارے وہ لگتا ہے نا کہ منہ کے اوپر تھپڑ پڑ رہے ہیں، اور لیکن ہم سننا نہیں چاہتے نا اور نہ کرنا چاہتے ہیں، پھر بات کرتے ہوئے بھی میں بڑی سوچ کے بات کرتی ہوں، کیونکہ مجھے ڈر ہوتا ہے کہ یہ باتیں مشکل ہوتی ہیں سننا، کیونکہ یہ سچ ہے. آج کل کے زمانے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم سیدھے راہ پہ چلنے والے، اپنی اولاد کو سیدھے راہ پہ چلانے والے بن جائیں. اب چھوٹی سی دعا بھی کر لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارا پہلا عہد کیا تھا؟ سب کو پتا ہوگا، وعدہ الست تھا جو ہم نے کیا تھا. اور ہم کہتے ہیں ہمیں تو یاد کوئی نہیں ہے، رائٹ؟ تو ہم میں سے کوئی بھی آزاد نہیں ہے کہ میری مرضی میری زندگی ہے. اب ہم آتے ہیں نکاح کی طرف. اپنے بچے کو بھی کہتے ہیں بیٹا صبر سے شادی کرو. اس میں ایسا نہیں ہے فن والی چیز ہے. الحمدللہ دیکھیں فن پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شادی میں کیسے رکھا ہے. جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہ ہمارے جسم کی ضرورت ہے. 2 طرح کے لوگ ہیں. اب ہزاروں نمازیں پڑھے، دن رات پڑھ لیں، ان میں سے ایک کون تھی کہ وہ نافرمان بیوی جو خاوند کی فرما بردار نہیں ہے. ان الحمد للہ نستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ بڑے جو میرے پرانے جاننے والے ہیں نا، ان کے سامنے بات کرتے ہوئے تھوڑی سی گھبراہٹ بھی ہوتی ہے. الحمدللہ.
لائبہ کی آج پہلا فنکشن ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہوں کہ یا پاک پروردگار جیسے اس کی نانی نے آغاز کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے برکت مانگتے ہوئے، اسی طرح سے اس پورے فنکشنز کا اللہ سبحانہ تعالیٰ اختتام بھی کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر میں آباد رکھے خوشیوں کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ. آج کا کیونکہ اتنی دفعہ ہم اس کے بارے میں بول چکے ہیں تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آج میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں، کیونکہ یوزلی بچی نے اپنے گھر سے سب کچھ سیکھا ہوتا ہے. وہ اگر ماں نہ بھی بتائے نا تو وہ دیکھ رہی ہوتی ہے یہ رشتوں کو کہ کیسے نپٹتے ہیں، کیا کرنا ہے، تو اس کی تربیت بیسیکلی ہو چکی ہوتی ہے. آج ہم بات کریں گے تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں کہاں سے شروع کروں گی، کیونکہ اتنا تھوڑے سے ٹائم میں یہ اتنا بڑا یونٹ ہے شادی کا کہ اس کے بارے میں کمپلیٹ بات کرنا ممکن نہیں ہے. میں کوشش کرتی ہوں کہ تھوڑا سا جتنا ٹائم ہے اس میں میں کچھ بات ایسی کر سکوں، اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ ہم میں سے کسی کی زندگی اس سے بدل جائے. ابھی دیکھیں نکاح جو ہے نا، نکاح ایک عہد ہے، ایک بندھن جو ہم باندھتے ہیں، ایک عہد کرتے ہیں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے، اور دو انسان اس کے اندر جڑ جاتے ہیں اس رشتے کے اندر. لیکن وہ عہد کو پورا کرنے کے لیے، کیونکہ یہ ایک چھوٹا عہد نہیں ہوتا، ایسا ہیوج ذمہ داری، بہت بڑی ذمہ داری ایک انسان پہ آ جاتی ہے. ایک بچی جس کی زندگی پہلے می اینڈ مائی سیلف، رائٹ، میں اٹھوں گی، میں کھاؤں گی، میں جاؤں گی، میرا کمرہ ہے، میرا فون ہے، میرا یہ ہے، میں رائٹ. اس کے بعد ایک دم سے ہم میں آ جاتے ہیں. تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. جب تک ہم اس رشتے کو عبادت کے لیول پہ نہ لائیں، اور وہ ہم کیسے لائیں گے؟ ہم کیسے یہ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ یہ جو رشتہ ابھی قائم ہوا ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا ہے، اور اس رشتے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر انٹر ہوئی ہوں. تو مجھے اب اس زندگی میں جو بھی اچھائی آئے گی، آسانی آئے گی اور مشکل آئے گی، میں نے اس کو اللہ کے حکم کے مطابق ہی اس کو ڈیل کرنا ہے. تو اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو یاد کروا دوں. الحمدللہ آج ہم اس لیے یہ درس رکھا ہوا ہے کہ شادی کا فنکشن ہے اور ہم سب مسلمان ہیں، رائٹ. اور ہم نے اس سے پہلے ایک عہد، ہم یہ ابھی لائبہ جو ہے نا، آپ یہ دیکھو یہ تیسرے عہد میں جا رہی ہے، تیسرا عہد کر رہی ہے اپنی زندگی کا. آپ کو پتہ ہے ہمارا پہلا عہد کیا تھا؟ سب کو پتا ہوگا، وعدہ الس تھا جو ہم نے کیا تھا. اور ہم کہتے ہیں ہمیں تو یاد کوئی نہیں ہے، رائٹ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب تمہیں یہ پتا ہے کہ یہ تمہاری ماں ہے، تمہیں کوئی یاد ہے کہ تم ماں کے پیٹ میں تھے؟ نہیں یاد ہے نا. ماں نے بتایا کہ میں تمہاری ماں ہوں، ہم نے سوسائٹی نے بتایا، ماں نے بتایا، رشتہ داروں نے، ہمیں پتا ہے یہ میری ماں ہے. ہمیں تو وہ وقت نہیں یاد ہے جب ہم اسی ماں کے پیٹ میں تھے. تو وعدہ الس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کہاں بتایا؟ قرآن پاک میں بتایا، رائٹ. اس کے بعد سیکنڈ عہد ہم نے کیا کیا؟ الحمدللہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم آٹومیٹیکلی مسلمان ہو گئے. یہ عہد کو اگر آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے نا، تو کسی مسلمان جو نیو مسلم ہوتے ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ یہ عہد کیا ہے. ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو پڑھا تھا، تو یہ ہم نے ایک سیکنڈ عہد کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، رائٹ. اور ہم سارے اتنے سمجھدار ہیں، کین وی امیجن کہ صرف کچھ حرف بولنے سے، لام الف ہا را سین، لا الہ الا اللہ اور کچھ اور ورڈز بول کے ہم جب منہ سے بولتے ہیں تو اس کے بعد ہماری زندگیاں ایسے بدل جائیں کہ کافر مسلمان ہو گیا. ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو مغضوب کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے دور، وہ اللہ کی رحمت میں آ گیا. آخر ایسا کیا ہے کہ خون کے رشتے، ایک باپ اگر کلمہ گو ہے اور بچہ اس کے اگینسٹ ہے، وہ بات نہیں مان رہا، وہ نہیں کلمہ گو ہے، تو وہ رشتہ ہی ختم ہو جاتا ہے، اس کی وراثت میں حصہ ہی نہیں ہوتا. مسلمان نہیں ہے تو ہم بیٹی کا رشتہ ہی نہیں ادھر کر سکتے. یہ کلمہ کیا کلمہ ہے؟ تو ہم کیا ایسے سوچتے ہیں کہ صرف منہ سے کہہ دیا تو ہم مسلمان ہو گئے؟ اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں
کہ اگر آپ کو پیاس لگی ہے نا، اور آپ پیاس میں بیٹھے ہوئے کہو گے آپ ایک تسبیح لے لو، 1000 دانوں کی تسبیح لے لو، پیاس لگی ہے پیاس لگی ہے پیاس لگی ہے، سارا دن بھی بولو، پیاس بجھے گی آپ کی؟ نہیں بجھے گی نا. جب تک آپ اٹھو گے نہیں، آپ پانی نہیں پیو گے، آپ کی پیاس بجھے گی. تو آ کیا نا پانی، تو پیاس بجھ جائے گی. اسی طرح سے یہ جو کلمے کے حرف ہیں، اس کی تاثیر ہمارے دل میں نہیں اترتی اور ہمارے عمل میں نہیں آتی ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ کہا ہے کہ ابھی تو تم نے اسلام لائے ہو، ابھی تم مومن تو ہوئے ہی نہیں ہو. تو مین کیا ہے کہ اس کلمے کی تاثیر کیا ہے کہ اس کا عمل ہے. ہم نے اللہ سے جو عہد کیا، تو سیکنڈ پارٹ آپ دیکھیں، اس کا پہلے پارٹ میں ہم کہتے ہیں نا لا الہ. الہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا الہ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ سوچتے ہو الہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مدبر ہے، عزت و ذلت دینے والا وہ ہے، رزق دینے والا وہ ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور ہم کون ہیں؟ ہم اس کے عبد ہیں، ہم اس کے غلام ہیں. تو اب یہ جب ہم نے عہد کر لیا کہ ہر چیز اللہ ہمارا مالک ہے جس نے ہمیں زندگی دی ہے، تو میرے پاس تو میرا کوئی اختیار رہا نہیں ہے. تو سیکنڈ پارٹ جب ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، تو ہم کیا اعتراف کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کو پیغام دیے، احکامات دیے، وہ قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے آ گئے. تو اب ہم نے اعتراف کیا کہ رسول اللہ نے جو قرآن ہمیں دیا ہے، اس میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، ہماری زندگی اس کے مطابق ہوگی. ہم آزاد نہیں ہیں. آزاد تو کافر ہے. آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو اب تو باؤنڈ اس کے اندر آ گئے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. اب اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی کے فیصلے نہیں کرتے، تو قرآن کیا کہتا ہے کہ تم کافر ہو. کہ تم اگر اپنی زندگی کے فیصلے اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کرتے ہو، آپ کی زندگی میں غم و خوشیاں آئیں گی. خوشیوں کے فیصلے، خوشیاں کیسے سیلیبریٹ کرنی ہے، غم کیسے سیلیبریٹ کرنے ہیں، مشکل میں کیا کرنا ہے، خوشیوں میں کیا کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے پورا ایک نمونہ تھی کہ ہم نے یہ کیسے سیلیبریٹ کرنا ہوتا ہے. پھر اگر ہم اس کے مطابق نہیں کرتے تو پھر کیا ہے؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت تو نہیں ہوگی نا ادھر. تو پہلا عہد اگر ہمیں پتا ہوگا کہ ہم نے عہد کیا ہے اور ہم اس کی پاسداری کریں، مطلب ہم اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں، تو یہ والا پارٹ کرنا نا، شادی کا والا جو نکاح کا عہد ہے، یہ بہت آسان ہو جاتا ہے. اب اسی چیز کو آپ دیکھیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا اور ہم نے اس کو عمل میں کیا، جو اللہ کا حکم تھا. ہماری زندگی بالکل ایسے ہم پڑھتے ہیں نا لا اکراہ فی الدین، تو یہ کس کے لیے ہوتا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. یہ جب تک آپ دین میں آتے نہیں ہیں، زبردستی کوئی دین میں نہیں لا سکتا. لیکن جب آپ آ جاتے ہیں نا، تب تو حدیں لگ جاتی ہیں. اور دیکھیں ہماری زندگیوں کے نا فیصلے ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے کب آنا ہے اس دنیا میں، کب جانا ہے، کب ہماری زندگی میں ہمیں کتنے، ہماری رزق کیا ہے، ہم نے کس گھر میں پیدا ہونا ہے، ہم نے تو نہیں چوز کیا نا. سارے فیصلے کیے جا چکے ہیں. ہمارے ہاتھ میں صرف یہ ہے کہ 2 راستے اللہ نے دیے ہیں، ایک برائی کا، ایک اچھائی کا، کہ کس راستے پہ تم نے چلنا ہے، اس کے مطابق آخر میں رزلٹ ہوگا. تو ہم میں سے کوئی بھی آزاد نہیں ہے کہ میری مرضی، میری زندگی ہے. اب ہم آتے ہیں نکاح کی طرف. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، دیکھیں اتنی پیاری آیات مجھے لگتی ہیں جب ہم کبھی اس کا پڑھتے ہیں کہ نکاح جو ہے نا، اس کے بارے میں کہ میاں بیوی جو ہیں وہ ایک دوسرے کا لباس ہے. یہ ہمیں سب کو پتا ہے. لباس کیا کرتا ہے؟ ایک دوسرے کے عیب، ایک دوسرے کی پرابلم، ایک دوسرے کی ایسی چیزیں جو دوسروں کو نہیں پتا، بیوی اس کو ڈھانپتی، ایون تو ماں کو بھی نہیں پتا ہوتا. جو خامد اپنی بیوی کے سامنے ہوتا ہے نا، وہ ماں کے سامنے تو ویسے ہی وہ اچھا ہوتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے ماں ہرٹ ہوگی، ماں کے سامنے ایسی بات نہیں کرنی. بیوی کو پتا ہوتا ہے، رائٹ. تو وہ جو اس کی پرائیویسی ہے، اس کی کوئی ایسی خامی ہے جو وہ اس کے باہر لوگوں کو نہیں پتا، اس کو وہ ڈھانپ کے رکھتی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سیکنڈ کہتے ہیں الرجال قوامون علی النساء،
کہ آدمی جو ہے وہ قوام ہے، تو یہ یوزلی یہ چیز ہم سے ہضم نہیں ہوتی ہے کہ ایسا کیسا اس کو قوام بنا دیا، ہم بھی تو کسی سے کم نہیں ہے. دیکھیے عورت اور مرد کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک جیسے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر اجر کے حساب سے دیکھو نا تو دونوں کو ایک ہی جیسا، وہ جو کام کرے گا اس کو اجر ہے، وہ جو نیک کام کرے گی اس کا اجر ہے. ڈفرنس کہاں ہے؟ وہ قوام ہے، وہ جو کماتا ہے وہ اپنے خاندان پہ خرچ کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے اس کو ایک یونٹ بن رہا تھا نا. شادی جو ہے، نکاح جو ہے، اب یہ ایک ایسا یونٹ بن گیا کہ جس میں اب ایک لڑکا لڑکی ایک اور زندگی کے اندر داخل ہوتے ہیں جس میں انہوں نے نئی نسل کو پیدا کرنا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، رائٹ؟ اور انڈرسٹینڈنگ کا جو پیریڈ ہے یہ بہت مشکل ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ پہلے لڑکی کا آئی مائی اور مائی سیلف والی زندگی سے ایک دم سے وہ چلی جاتی ہے اس میں کہ میں اور یہ مل کے کیا کر رہے ہیں. اب اس کی مرضی کے مطابق تو زندگی نہیں رہتی ہے. اب بالکل یہ دیکھیں کہ آپ اپنے گھر میں، آپ اپنے کچن میں، آپ کی مرضی آپ نے کیا پکایا، آپ کی مرضی آپ اٹھے، آپ نے یہ چیز کی، آپ نے پکایا کھایا اور بیٹھ کے. اب اگر آپ نے ایک ریسٹورینٹ کھولنا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنی مرضی کے کھانے تو نہیں وہاں پکا کے رکھیں گے نا. آپ کو دیکھنا ہوگا کہ جو میرا کسٹمر آ رہا ہے، جو اس ایریا کی ریکوائرمنٹ ہے، میں ویسے کھانے رکھوں گی، میں ویسے سروس کروں گی، ویسے میں سروس دوں گی. بالکل وہی چیز اگر آپ یہاں پہ رکھیں گے نا تو آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے سمجھنے میں کہ ناؤ یو آر لائک اے یونٹ. اب آپ اکٹھے کام کرتے. تو یہ صرف عورت کے لیے نہیں ہے، یہ آدمی کے لیے بھی، میاں بیوی دونوں کے لیے ایک ہی چیز ہے. اب نمبر 1 اگر دیکھیں، عبادت جب ہم کرتے ہیں نا تو عبادت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہے. ہر وہ حکم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں دیا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جو ہم ایفرٹ کرتے ہیں نا وہ عبادت ہے. اب یہ شادی کا پورا آپ دیکھیں، ایک عورت اپنی پوری زندگی عبادت بنا سکتی ہے اگر وہ شادی کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارتی ہے. اب اگر دیکھیں مشکل آنا اور آسانی آنا، ہم ساری عبادت کو خوشی خوشی تو نہیں کرتے ہیں. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بستر سے نکلنے کو ہی دل نہیں چاہتا، فجر میں اٹھنے کو اتنا مشکل ہو جاتا ہے، کبھی صحت ٹھیک نہیں ہے، کبھی موڈ ٹھیک نہیں ہے، کبھی نئی آنکھ کھل رہی ہے، پھر بھی ہم زبردستی کرتے ہیں نا اٹھ کے کہ نہیں نماز تو پڑھنی ہے. اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک سکون سا ہوتا ہے. ایون تو میرا دل نہیں تھا، بڑی مشکل سے اٹھی، لیکن اللہ تیرا شکر، ایک فرض پورا کر لیا. یہی سکون جو ہے نا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پورا کرنے پہ ہر انسان کو ملتے ہیں. اور جو آدمی ہے دیکھو وہ کس طرح سے کماتا ہے دن رات میں. اب تو خیر عورتیں بھی کماتی ہیں تو تھوڑا فرق ہو گیا، لیکن ہسبینڈ جب کماتے ہیں نا دیکھیں ان کا 100% ان کی ذمہ داری ہے اور وہ جواب دہ بھی ہیں کہ ان کی کمائی جو ہے وہ ان کی پوری فیملی کو وہ دیتے ہیں، رائٹ؟ اور وہ اس سے خوشی محسوس کرتے ہیں، ایک مطمئن پن ہوتا ہے، ایک سکون ملتا ہے ان کو. اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہماری زندگی شادی کے بعد چل رہی ہوتی ہے نا تو پھر آپ اس کو اس اینگل سے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہسبینڈ کو بیوی اور بیوی کو ہسبینڈ جو ہے وہ ایک انعام کے طور پہ دیا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ انعامات ہیں. جیسے ہماری زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری آنکھیں ہیں، ہمارا چلنا پھرنا، بات کرنا، اٹھنا بیٹھنا، ہر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا ہے نا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیزیں جو ہے ہم ڈیزرو کرتے ہیں، یہ چیزیں ہم ڈیزرو نہیں کرتے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے. اور ہسبینڈ کو اگر آپ اس اینگل سے دیکھو گے نا تو آپ کو پھر ان کی کوئی چیز بری کوئی نہیں لگے گی کہ یہ تو اللہ سبحانہ. اب دیکھیے جب گفٹ ملتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ گفٹ جب ملتا ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نا کہ اللہ تیرا شکر ہے. اسی طرح سے ہسبینڈ کو بھی اگر آپ اس کی ہر چیز کو دیکھ کے یہ کہیں گے نا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے یہ ہسبینڈ عطا کیا ہے. اب کیا کہ اس میں اگر کوئی مشکل آتی ہے، آئے گی مشکل. یہ شادی کی زندگی جو ہے نا یہ تھوڑی دیر والی وہ چیز نہیں ہوتی کہ ہم نے جو موویز میں دیکھا ہوتا ہے، ڈراموں میں دیکھا ہوتا ہے تو ہمیں لگتا ہے اوہو یہ تو بس ہنی مون والا پیریڈ جو ہے وہ بڑی جلدی ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ محبت جو ہے نا وہ رسپیکٹ میں بدل جاتی ہے. دعا کرو کہ رسپیکٹ رہے بس، ٹھیک ہے. تو اس پیریڈ میں جب کوئی مشکل وقت آتا ہے نا تو جس کا سینٹر پوائنٹ، اب یہ غور کیجئے گا،
جس کا سینٹر پوائنٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوں گے نا وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا. وہ کبھی یہ نہیں سوچے گا کہ اس نے مجھے یہ کہا ہے تو میں بھی اس کو یہ کہوں گی, میں اس سے اتنی محبت کرتی ہوں وہ تو مجھے ایسے جواب نہیں دیتے, وہ تو میری کیئر نہیں کرتے, وہ یہ نہیں کرتے, کیونکہ ان کو اس کو پتہ ہے پھر کیا ہوگا کہ میرے رب کا کیا حکم تھا اس بارے میں. اگر وہ صبر کرتی ہے نا لڑکی, کیونکہ اس کا ریلیشن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ یہ سوچے گی کہ یہ وقت میرے پہ آزمائش کا ہے, میں اگر صبر کروں گی تو مجھے تو اتنا اجر مل جائے گا. اس اوکے اگر وہ ایسے کر رہے ہیں. اگر وہ ناراض ہیں تو کوئی بات نہیں, میں پہلے ہاں کر دیتی ہوں, پہلے جا کے منا لیتی ہوں, کیونکہ اگر میں پہل کروں گی تو مجھے اس کا بھی اجر ملے گا. تو وہ ہر چیز میں جو زندگی میں آئے گی اس میں وہ اجر ڈھونڈنے کی کوشش کرے گی, اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کرے گی کہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے کتنے خوش ہوں گے. تو پھر اس یونٹ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا کہ یہ جو نیا رشتہ قائم ہو رہا ہے یہ آسان نہیں ہے, اس ہیوج ذمہ داری. میں ہمیشہ اپنے بچے کو بھی کہتی ہوں بیٹا صبر سے شادی کرو, اس میں ایسا نہیں ہے فن والی چیز ہے. الحمدللہ دیکھیں فن پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شادی میں کیسے رکھا ہے. جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہ ہمارے جسم کی ضرورت ہے, لیکن جب ہم کھاتے ہیں تو ٹیسٹ بڈ اللہ نے دیے ہیں نا کہ اس کو انجوائے کر کے ہم کھاتے ہیں, لیکن اصل مقصد انجوائے کرنا نہیں ہے کھانے کا, اصل مقصد اس کا ہماری باڈی کو طاقت دینا ہے. اسی طرح سے شادی کے رشتے میں انجوائمنٹ والا جو پیریڈ ہوتا ہے نا وہ بالکل اسی طرح سے اصل مقصد نئی نسل کو ریز کرنا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نئے جوڑے کو اس طرح سے بنائے کہ یہ نئی نسل ایسی کھڑی کرے کہ جس سے اسلام کا نام روشن ہو جائے. آمین سم آمین. دیکھیے آج کل آپ اس اینگل سے دیکھیں کہ ہم مسلمان جو ہے نا, کیونکہ ہم لوگ امریکہ میں ہیں, ایون اب تو پاکستان میں بھی ہے, تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بات کہ غیر مسلم جو ہے نا ان کو جنگ کر کے ہمیں فتح کرنے کی کوئی ضرورت کوئی نہیں ہے. انہوں نے آلریڈی ہمارے ذہنوں کو اپنے اندر کر لیا ہوا ہے. ہم ان سے اتنے امپریس ہو گئے ہوئے ہیں کہ ہم آلریڈی ڈیفیٹ ہم کر چکے ہوئے ہیں. ہماری نسل پوری کی پوری, آپ ہمارا دن سے رات تک دیکھیں کہ ہم کس چیز کو پسند کریں. کیا میری زندگی ویسے ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے؟ میری شادی کا فنکشن اب انشاءاللہ خیر سے ہونے, اللہ اس میں برکتیں رکھے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اتنے مقدس رشتہ, اتنا امپورٹنٹ رشتے کی طرف بچوں کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں جس میں ہمیں ضرورت ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں کی. تو کبھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بڑی نافرمانیاں کر جاتے ہیں, تو کیا اس وقت فرشتے نازل ہوں گے؟ مجھے ہما کی شکل نظر آ رہی ہے, کہتے تم ٹاپک کہیں اور نہ لے کے جاؤ. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں نا, تو آپ ایک سیکنڈ کے لیے سوچا کرو کہ اس وقت فرشتے نہیں شیطان نازل ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں سب کچھ بتا دیا ہے. اب دیکھیں یہ جب رشتہ قائم ہوتا ہے نا ایک ہسبینڈ اینڈ وائف کا, تو اتنی پیاری مجھے آیات لگتی ہے. آیات کہتے ہیں اللہ کی نشانیاں جس کو دیکھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد آ جائیں, جس سے دیکھ کے ہمیں پتہ چل جائے کہ میرا رب ہے جس نے مجھے کیا حکم دیا ہے. وَمِنْ آیاتِهِ, اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے, سورۃ روم کی آیا ہے, ان خلق لکم من انفسکم ازواجا, کہ اللہ نے تم ہی میں سے ایک تمہاری بیوی کو پیدا کیا. آدم علیہ السلام تھے نا, آدم علیہ السلام تو اکیلے تھے, اداس ہوئے جب, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو گفٹ کیا کیا تھا, ہم عورتوں کو, رائٹ, ایک عورت کو گفٹ کیا تھا. تو آگے دیکھیے اتنا پیاری بات ہے کہ لتس ازواجا لتسکنوا علیہا, عورت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکون رکھ دیا ہے. اور سکون دیکھیں ہر انسان کے, آج ہم پاگلوں کی طرح ڈپریشن, پرابلم, سیڈنس, یہ سارا کچھ ہوتا ہے نا, اتنا مشکل دعائیاں کھا رہے ہیں. تو اللہ نے وہ سکون جو ہے نا وہ ایک عورت کے اندر رکھتی ہے جب وہ اس رشتے کے اندر آتی ہے. اتنی بڑی بات ہے. آپ میں سے ہر جو ماشاءاللہ ہم شادی شدہ ہیں اور جو غیر شادی شدہ ہیں جن کے بھی شادی ہو رہی ہے, وہ یہ سوچے کہ کیا میں اپنے ہسبینڈ, اچھا بعض اسکالر نے اس کو دونوں طرف سے بھی کہا کہ ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کے لیے, اور بعض نے کہا کیونکہ ہاں ہے نا, گرامر جن کو آتی ہے ان کو پتا ہوگا کہ ہاں کی ضمیر عورت کی طرف جاتی ہے, مؤنث کی طرف جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
وہ سکون جو ہے، کیا میں اپنے خاوند کے لیے سکون کا باعث ہوں؟ اگر تو آپ سکون کا باعث ہیں تو آپ کو مبارک ہو، کیونکہ اللہ نے بنایا ہی آپ کو ایسے ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے یہ رشتہ کریٹ ہوتا ہے نا، مودہ کہتے ہیں ایسی محبت جو دلی محبت نہیں ہوتی، جو اندر سے محبت ہوتی ہے، وہ اور رحمت۔ میں مانتی ہوں کہ بہت سی دفعہ یہ ہوتا ہے، یہ بات ہوتی ہے کہ میرے ہسبینڈ جو ہے وہ، میں بہت کوشش کرتی ہوں لیکن وہ ایسے نہیں کر رہے، وہ یوں نہیں ہو رہا، میں اکیلی کیا کروں گی۔ لیکن دیکھیے اللہ سبحانہ، میں ان رشتوں کی بات نہیں کر رہی جو خراب ہوتے ہیں، وہ تو ابیوز ہے، وہ یہ وہ، میں ان کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں عام بات کر رہی ہوں کہ گھر کے اندر جب ایسی سچویشن ہوتی ہے نا، تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ میرے اللہ کا، اسی وقت آپ رک کے اگر یہ سوچیں گے نا کہ میرے اللہ کا حکم کیا ہے اس کے بارے میں، رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا، ان کی زندگی میں کیا، رسول اللہ کی زندگی میں ٹربلز نہیں آتے تھے۔ جب تک ہماری زندگی میں قرآن نہیں ہوگا نا، ہماری زندگی میں آسانی نہیں آئے گی۔ ہم مسلمان ہیں، قیامت کے دن آپ یہ سوچ لیجئے کہ جب بھی ہم نیکی کرتے ہیں نا کوئی بھی، اس کا اثر اس دنیا میں ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، ہمیں کیونکہ نظر نہیں آتے، ہمیں فرشتے نہیں نظر آ رہے ہوتے، ہمیں پتہ نہیں چلتا، دنیا کے تو نظر آتے ہیں کہ اگر غلط کام کریں گے پولیس مارتی ہے، جیلیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو ہمیں اللہ کی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں، اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ لیکن اگر آپ نیکی کا کام کرو گے تو آپ کو اس دنیا میں اس کا اجر ملے گا ہر صورت، اور اگر برائی کرتے ہیں اس کا اثر اس دنیا میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن کیا فرماتے ہیں؟ اب دیکھیے آج ہم کس طرح سے باہر نکل کے جاتی ہیں، بڑے آرام سے جاتی ہوں کیونکہ دس از دا وے مجھے اچھا لگتا ہے ایسا جانا۔ اللہ نے حکم دیا ہے، ہو کیئرس، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھیں گے جب جائیں گے ادھر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ہماری جلدیں، ہماری آنکھ، ہماری ایک ایک عضو اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بولیں گے، ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ ہم خود کہیں گے اپنی جلدوں کو کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تو وہ کہیں گے کہ مجھے آج اللہ نے اجازت دی ہے یہ بات کرنے کی۔ وہ بتائیں گی، جس زمین پہ ہمارے پاؤں لگتے ہیں نا، وہ بھی اس دن گواہیاں دے گی۔ تو گواہیاں کٹھی ہوں گی۔ اور میں آنیسٹلی کہتی ہوں کہ یہ جو رشتہ بن رہا ہے نا، شادی کا رشتہ بن رہا ہے، یہ پوری زندگی ہم، ایسا ہوتا ہے نا کئی دفعہ دل چاہتا ہے کہ صبح سے رات تک ہم عبادت میں کیسے رہ سکتے ہیں۔ اگر اس رشتے میں انٹر ہوتے ہی ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کو گواہ بنا کے، نکاح تو اللہ کو گواہ بنا کے کرتے ہیں نا، اللہ کو گواہ بنا کے کر رہی ہوں، اور میرا ہر عمل جو میں کروں گی وہ اللہ کی رضا کے مطابق کروں گی، تو آپ کے دن رات عبادت میں ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ تھوڑی سی بات تھی، میں نے کہا میں آپ لوگوں سے کر لوں، اور ایک حدیث مجھے بڑی پیاری لگتی ہے، میں آپ سے وہ بھی شیئر کر دیتی ہوں کہ جنت جو ہے نا قیامت کے دن، اللہ اکبر، اللہ کرے ہم ہوں گے، میرا خیال ہے یہ سارے آسان چیزیں تو فرشتے اناؤنس کریں گے کہ 8 دروازے جو جنت کے ہیں نا، اچھا وہ عورت جو خاوند کی فرمانبردار ہوگی الحمدللہ، اور جو عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے والی ہوگی، اور نمبر 3 یہ 5 وقت کی نمازی ہوگی، تو میں نے کہا آخری والے میں تو شاید نکل ہی جائیں گے تو اعلان ہوگا کہ جس دروازے سے چاہے تم اندر داخل ہو جاؤ۔ کتنی بڑی بات ہے الحمدللہ۔ اچھا جی، اور پھر ایک اور تھا کہ 2 طرح کے لوگ جو ہے نا، ان کی نمازیں جو ہیں ان کے سر سے اوپر نہیں جاتی ہیں۔ 2 طرح کے لوگ ہیں، اب ہزاروں نمازیں پڑھے، دن رات پڑھ لیں، ان میں سے ایک کون تھی کہ وہ نافرمان بیوی جو خاوند کی فرما بردار نہیں ہے۔ آئی ہوپ انشاءاللہ خاوند کے لیے بھی یہی ہوگا ہوگا ان کے لیے بھی ہونا چاہیے، ہوگا نافرمان۔ دیکھو وہ تو وہی میں نے کہا نا کہ وہ بالکل علیحدہ سے جو بدتمیز ہوتے ہیں، جو ایسے والے ہوتے ہیں، یہ ہم ریگولر بات کر رہے ہیں۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی چھوٹی سی غلطی سے اپنا گھر خراب کر لیتے ہیں، انا کا مسئلہ بنا دیتے ہیں۔ جو مومن ہے نا اس کے اندر انا کوئی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تکبر جو ہوتا ہے نا، مجھے ایسے کہا، میں کیوں مناؤں اس کو، پہلے میں ایسے کیوں کروں، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی ہو جاتی ہے کہ جوتی ادھر کیوں رکھی تھی، کپڑے ادھر کیوں پہنتے ہیں۔ اب دیکھیں جو لڑکا ہے نا، اس کی ماں نے
اس کو جو تربیت کی تھی نا، آپ اس کی ماں نہیں ہے. ایک چیز آپ اپنے، وہ کہتے ہیں نا پلو سے باندھ کے جانا کہ بیوی ماں نہیں ہے. آپ اپنے خامند کی تربیت کرنے کی کوشش نہ کرنا. وہ جو بن کے آ گیا ہے نا، آ گیا ہے، اور جو بڑی ہے نا وہ آپ کو گواہی دے سکتی ہے یہ گواہی دے سکتی ہیں. آپ اس کو بدل سکتے ہو تو صرف اپنی محبت سے، آپ اپنے پیار سے بدل سکتے ہو. اگر کوئی بڑی بات ہو نا، چھوٹی موٹی باتیں تو ہم پیار سے بدل دیتے ہیں. اگر آپ کو کوئی بات ایسے لگے کہ فار ایگزامپل میرے ہسبینڈ کو رات کو دیر سے آنے کی عادت ہے، زیادہ دوستوں میں رہتے ہیں، شروع میں تھوڑا صبر سے آہستہ آہستہ اس کو سمجھائیں. اس کی ماں سے بات کریں، کیونکہ اس نے اگر اس کو وہ سمجھائے گی نا تو اس کو سمجھ آ جائے گی شاید، لیکن آپ کی اس کو سمجھ کوئی نہیں آنی ہے. ماں سنے ہی نہیں تو کیا کریں؟ ماں نہ سنے تو پھر اللہ سے دعا کریں گے. رائٹ. تو لیکن آنیسٹلی میں کہہ رہی ہوں کیس میں انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. میں گواہی دے سکتی ہوں. کیا بات ہے. سب سے پہلے ایک بہت پیارا مشورہ میں آپ کو کہوں گی، شروع میں جا کے نا زپ کرو، چپ کر کے دیکھو پورا خاندان، کیونکہ آپ ایک رشتہ نہیں ہے. لائبہ کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے سب کے ایکسپیرینس ہوتے ہیں کہ جا کے نا صرف دیکھو، کیونکہ پہلے آپ جس ہسبینڈ کو جانتے تھے نا، اب ایک نیا ہسبینڈ نکلے گا سیون کے ساتھ اب ایک نئی شکل نکلتی ہے. اچھا، اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، زپ کر کے نا آپ نے دیکھنا ہے کہ اچھا ان کی کیا کیا عادت ہے، اچھا میری ساس کی کیا عادت ہے، میرے سسر کیسے ہیں، دیور نندے. اتنے نئے رشتوں میں بچی ہے، ایک دم سے ایک بیٹی جو ہے نا در رشتوں میں آ جاتی ہے. رائٹ. تو پھر ادھر اس کو یہ دیکھ کے نا پھر آہستہ آہستہ وہ دیکھے کہ میں نے کیا چیز کرنی ہے، کیا چیز بہتر ہوگی. اچھا، میں یہاں پہ اپنے سسر کی اگزامپل دیتی ہوں. جب میں پہلی دفعہ کام کے لیے باہر نکلی تھی نا، تو انہوں نے مجھے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کام کے لیے باہر جا رہے ہو تو ایک بات کا خیال رکھنا کہ آپ عائشہ صرف نہیں ہو، وہ عائشہ کو کہیں دور رکھ دو. رائٹ. آپ احمد عثمان کی ماں ہو، آپ خالد کی بیوی ہو، آپ حسیب کی بہو ہو، آپ اتنے رشتوں کے ساتھ آپ باہر جا رہے ہو. اب آپ کا نام اپنا نہیں ہے، ہمارے ساتھ جڑا ہوا. تو اس لیے قدم بھی پھونک کے رکھنا. یہی بات میں لائبہ سے کہوں گی کہ بچہ اب آپ ایک نہیں رہے ہو، اب آپ کے ساتھ اتنے رشتے جڑ جاتے ہیں نا تو بندہ فیل بھی کرتا ہے. وہ بڑی خوبصورت یہ رشتہ ہوتا ہے کہ اب ماشاءاللہ شادی ہو رہی ہے. اب اگر آپ یہ دیکھو گے نا بیٹا، حقوق و فرائض کا رشتہ شروع ہوتا ہے تو آپ گیونگ اینڈ پہ رہو گے. مجھے دینا کیا ہے. ابھی لینے والی چیز اگر تھوڑی دیر کے لیے پیچھے بھی چھوڑ دو گے نا کہ مجھے یہ نہیں ہوا، میرے ساتھ یہ کیا، مجھے ایٹیٹیوڈ دکھایا، اس وقت تو یہ ہوا تھا، یہ ساری چیزیں اگر تھوڑی دیر کے لیے بچہ چھوڑ دینا تو وہ زندگیاں بہت پیاری ہو جاتی ہیں. ایک طرف یہ بھی ہوتا ہے نا، جب یہ لڑکی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جس گھر جا رہی ہے تو وہاں اس کو اسپیس ملے. ہاں بھی اپنے ہاتھوں کو بالکل. ہاں، یہ میں بھول گئی ہوں کہ یا تو ساس بھی ہیں تو تھوڑا سا ان کے بارے میں بولنا. لیکن پتہ ہے یہ ساری چیز میں ایک چیز ہے کہ اگر آپ اللہ کے قریب ہے نا اور آپ کی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق ہے، آپ ہر چیز میں اللہ سے مشورہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ یا پاک پروردگار اب میں کیا کروں، اب یہ سچویشن ہوگی اب میں کیا کروں، امی نے بھی کہا تھا کہ آ کے نہیں بتانا تو اب میں کیا کروں. آپ بلیو کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں آئیں گی. اب یہ جو پہلی رحمت آتی ہے نا، شادی جیسے آپ کرتے ہو تو اللہ نے کہا لتسکنوا علیہا، تو مودہ ملے گی، رحمہ ملے گی. آپ پہلا قدم اٹھا کے اللہ کی مرضی کے مطابق کرو گے نا، پھر رحمتوں کی بارشیں دیکھنا، پھر وہ گھر جنت کیسے بنتا ہے پھر آپ وہ دیکھنا، پھر آپ کے ہسبینڈ آپ کی کیسے محبت آپ سے کرتے ہیں اور کیسے عزت دیتے ہیں، اور سسرال کیسے آپ کو ایکسپٹ کرتا ہے پھر وہ دیکھنا. تو ایسی نہیں یہ ساری چیزیں مل جاتی. بس یہ کہ دینے والا اینڈ رکھو، دینے والا اینڈ رکھو. شروع میں لینے والی بات ابھی نہ رکھو کہ مجھے کیا ملا ہے کیا نہیں. انہوں نے مجھ سے یہ کہا، اس کی تو باڈی لینگویج دیکھو. ہم جب لڑائی کرتے ہیں نا، میں کہتی ہوں کہ ہم اتنے آرام سے کہتے ہیں میں نے تو کچھ نہیں کہا تھا، لیکن وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے. تو ہمیں ان کی شکل نظر آ رہی ہوتی ہے جب وہ چیخ رہے، ہمیں اپنی شکل ہی نظر آتی کہ جو ہماری باڈی لینگویج اس وقت بن رہی ہوتی ہے نا، ان کو اس سے پوری میسج مل رہا ہوتا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں.
تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پیارے سے رشتے میں لائبہ کی برکت ڈال دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو شہزادیوں کی طرح اس گھر میں رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قدر کرنے والے لوگ دے اور دیے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اسی طرح سے ان کی محبتیں، ان کے احترام ایک دوسرے کے ساتھ سلامت رہیں. آمین ثم آمین. آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ہمارے چینل اسلام ود عائشہ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو وقت پر پتہ چلے کہ کون سا کورس کب ہو رہا ہے. کیونکہ جب بعد میں آپ کا میسج آتا ہے تو ہمارا کورس آلریڈی سٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے، پھر آپ کو 1 سال انتظار کرنا پڑتا ہے. اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے